مریم بی بی میں اور عالیہ حمزہ میں بہت فرق ہے. عالیہ حمزہ ایک بہادر عورت ہے. 15 مہینے اس نے بے گناہ قید کاٹی ہے. بے گناہ اپنی 3 بچیاں ان کی گھر پہ ہیں اور وہ ایک بہادر عورت ہے. وہ کوئی کرپشن کے کیسز میں جیل میں نہیں گئی ہوئی تھی. پورے پنجاب میں صرف ایک بندی اپنی ذاتی ایڈورٹیزمنٹ کے لیے کام کر رہی ہے کہ ہر جگہ کسی طرح ہر کونے نکر گلی ہر جگہ اس کی فوٹو لگ جائے. یہ ابھی لوگوں کو سب کچھ پتہ ہے. لوگ جانتے ہیں کہ کون صحیح ہے کون نہیں ہے. صحیح غلط کی پرکھ لوگوں میں آ گئی ہوئی ہے. تو اس ڈرامے بازی سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ابھی وہ لاہور میں وہ گرین وہ بنا رہی تھی گرین لائن کی بائکس اس پہ جائیں گی اور وہ اتنی کھلی بنائی ہے کہ اس پہ بائکس نہیں جا رہی ہوتی. بائکس وہیں ہیں اس پہ گاڑیاں جا رہی ہوتی ہیں. کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ ان کو چاہیے کہ وہ عوام کو بیوقوف سمجھنا بند کر دیں. بہت ہو گیا. ان کو لگتا ہے کہ وہ ابھی 1980 والی سیاست ہی چل رہی ہے ان کے باپ کے زمانے کی جب آپ لوگوں کو بیوقوف بنا لیتے تھے. ہمیں تو ابھی پھر پٹیشن دینے آئی ہوں 4تھی دفعہ کہ شاید اب اس دفعہ اجازت لیں تو یہ ملنے دیں. جیل سپرنٹینڈنٹ بھی یہاں پہ مالک بن کے بیٹھا ہوا. وہ ججز کو بھی کچھ نہیں سمجھتا. اجازت لے کے بھی جاؤ تو وہ لوگ ملنے نہیں دیتے. تو حکومت نے 26 عینی ترمیم پاس کی. اب مرضی کے ججز سامنے آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے حکومت کی جو گرفت ہے وہ عدلیہ پہ اوپر بھی مضبوط ہو رہی ہے. ادارے بھی ان کے ساتھ ہیں. تو پھر طریق انصاف کو کیا ملے گا اس نظام سے؟ میں اتنا ہی کہوں گی کہ یہ بدقسمتی ہے اس ملک کی کہ صرف ایک آدمی کو آپ بند رکھنے کے لیے یا اس کی ایک پارٹی کو ختم کرنے کے لیے آپ نے سارے اداروں کا بیڑا گرک کر دیا. آپ کوئی چیز بھی نہیں چھوڑے. کسی ملک میں بھی اگر آپ انصاف کا نظام نہیں آپ کا بچے گا تو آپ کا ملک کیسے چلے گا؟ کیونکہ ایک عام آدمی جو غریب آدمی ہے وہ تو ان عدالتوں کی طرف دیکھ رہا ہے نا. اس کے پاس تو اتنا پیسہ نہیں ہے کہ ہر جگہ پیسے کھلا کے اپنی مرضی کے کام کر لے. وہ تو انصاف پہ ہی چلنا ہے اس نے. تو اگر انصاف میں بھی یہ ہوگا کہ آپ ترمیمیں پاس کر کے مرضی کے جج لا کے اپنی مرضی کے فیصلے کروانا چاہیں گے تو آپ کسی ایک بندے کا نقصان نہیں کریں. آپ پورے ملک کا نقصان کریں. آپ ایک عام آدمی کا نقصان کریں. تحریک انصاف نے عالیہ حمزہ کو ذمہ داری دے دی ہے پنجاب کی. پنجاب میں مریم نواز صاحبہ دونوں خواتین ہوں گی اور آپ ابھی 8 فروری کو کیا کرنے جا رہے ہیں؟ نہیں, مریم بی بی میں اور عالیہ حمزہ میں بہت فرق ہے. عالیہ حمزہ ایک بہادر عورت ہے. 15 مہینے اس نے بے گناہ قید کاٹی ہے. بے گناہ اپنی 3 بچیاں ان کی گھر پہ ہیں اور وہ ایک بہادر عورت ہے. وہ کوئی کرپشن کے کیسز میں جیل میں نہیں گئی ہوئی تھی اور اس کا باپ کوئی 3 دفعہ کا پرائم منسٹر نہیں جس نے لندن تو کا پاکستان میں ہر جگہ جائیدادیں بنائی ہوں. وہ صحیح کام کرے گی. مقابلہ جو ہوتا ہے مریم کا عالیہ حمزہ سے کوئی مقابلہ نہیں ہے. وہ ایک ووٹ چوری کر کے زبردستی فارم 47 پہ بیٹھی ہوئی ہیں اور عالیہ اپنے حلقے سے فارم 45 پہ جیتی ہوئی. جی آپ جیسے ذکر 8 فروری کو کیا تیاریاں ہوں گی یہ تو بتائیں. آپ کے پی ہوں گی یا لاہور ہوں گی؟ نہیں جی, میں تو لاہور ہی ہوں گی. بھی یہاں سے لاہور ہی سیدھا جا رہی ہوں اور عالیہ بھی لاہور ہی ہے جی. پولیس آپ نے دیکھا جس طرح عالیہ پیچھے اس عالیہ کے اور عالیہ نے مقابلہ کیا جی. ہم نے پہلے بھی مقابلہ کیا, آگے بھی مقابلہ کریں گے. ہمارا تو یہ عورتوں کا ہی مقابلہ نہیں کر سکتے. چیف منسٹر صاحبہ کو تو شرم ہونی چاہیے. وہ خود عورت اور ساری پنجاب کی پولیس انہوں نے عورتوں کے پیچھے چھوڑی ہوئی ہے. اچھا, ایک اور یہ بتائیے گا کہ ابھی جو تنقید ہو رہی ہے تحریک انصاف کی قیادت پہ, ایک تو علی میر گنڈا پور جنید اکبر کے بارے میں اختلافات ہیں لیڈرشپ کے. دوسرا یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں پہ بھی تنقید ہوتی ہے کہ یہ اب ٹک ٹاک کی لوگ تحریک انصاف ٹک ٹاک پہ آ گئی ہے. کیا کہیں؟ دیکھیے, تحریک انصاف نے سوشل میڈیا سے الیکشن جیتا. پورا حلقوں میں تو ہم جا نہیں سکتے تھے. ہمیں اجازت نہیں تھی, نہ کوئی کمپین کر سکا. خیر ہم تو اس وقت جیلوں میں تھے. کوئی کینڈیڈیٹ نہیں جا سکتا تھا. جو جاتا تھا اس کو اٹھا لیتے تھے. ایون جنہوں نے کاغذات جمع کرائے, جو ان کے تائید کنندہ جو دوسرے وہ ہوتے تھے, سب کو اٹھا کے لے جاتے تھے پولیس. تو ہم نے تو سوشل میڈیا کے سر پہ جیتا ہے سارا الیکشن. وہ ٹک ٹاک ہو یا ٹویٹر ہو یا فیس بک ہو یا کوئی بھی ہو. تو سوشل میڈیا آپ نے دیکھنا کہ آپ یوز کس طرح کریں. آپ اس کو ڈرامے بازی میں یوز کریں یا آپ اس کو کوئی اس کا صحیح یوز پروڈکٹ کے ساتھ اچھا یوز کریں اس کا. تو ہمارا سوشل میڈیا جو ہم یوز کرتے ہیں اور ٹک ٹاک جو بھی ہم اپنے بہتری کے لیے کرتے ہیں. ہم کوئی ناچ گا تو رہے نہیں ہے ٹک ٹاک پہ. تو ہم بہت سیریس ہے اپنی چیزوں کو لے کے. ہم نے سوشل میڈیا سے اپنی پارٹی ساری جو ہے نا مینٹین رکھی ہے. تو آگے بھی اس طرح رہیں گے. ہم چیزوں کا صحیح استعمال کریں. ہم نے کوئی ڈرامے بازی نہیں لگائی. اچھا, جیسے آپ صرف سوشل میڈیا سے کیا عمران خان صاحب کی رہائی ممکن ہو سکتی ہے؟ اس کے لیے تو یا تو آپ کو مذاکرات کا ایک چیز عمل پورا اترنا پڑے گا, کمپرومائز کرنا پڑے گا کچھ اپنی ڈیمانڈز پر, یا تو آپ کو اپنے اسٹریٹ پروٹیسٹ کے تھرو لانا پڑے گا. کس پہ رلائی کریں گے؟ جو خان صاحب باہر ہیں وہ عدالتوں کے تھرو آ سکتے ہیں. ان پہ جتنے بھی جھوٹے کیس بنے ہوئے ہیں وہ عدالتوں کے تھرو ختم ہو سکتے ہیں. ججز کو بھی ہمت کرنی پڑے گی. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ہم کوئی کرسیوں پہ نہیں ہیں, کبھی کسی کرسی پہ نہیں رہے. ہم اگر ہمت دکھا سکتے ہیں تو جو یہ بڑی کرسیوں میں بیٹھے ہیں ان کی بڑی ذمہ داری ہے. عوام کے ان کے حقوق کے لیے اللہ کو بھی جواب دیں گے. تو ان کو ہمت کرنی پڑے گی. ان کو دیکھنا پڑے گا کہ ایک بندے پہ اتنے جھوٹے کیس بنائے ہوئے ہیں صرف اس کو جیل میں رکھنے کے لیے. تو یہ انصاف کریں. ان سے ہم کسی اور چیز کی ڈیمانڈ نہیں کر رہے. ہم صرف اتنا چاہتے ہیں کہ یہ انصاف کریں جو ان کی کرسی جس کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اس کے. اچھا, جیسے آپ نے مریم نواز کا ذکر کیا, فارم 47 کی وہ ہے اور ٹک ٹاک کا بھی ذکر کیا, لیکن اس وقت ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اسکالرشپ وغیرہ دے رہی ہے اور مختلف پروجیکٹ کا افتتاح بھی کر رہی ہے. لیکن علی امین گنڈا پور صاحب کے بارے میں تو ہمارے کے پی کے میں سننے میں یہ آ رہا ہے کرپشن ہو رہی ہے اور عمران خان نے ایک ٹیم بھی بنا دی ہے کہ وہاں پہ کرپشن کی تحقیقات کی جائے. تو اس کا
कंपैरिजन कैसे फिर किया जाएगा? देखिए अली अमीन साहब का वही हाल है कि हम जो अपना सारा केपी का जो सारा पैसा लग रहा है वो लोगों पे लग रहा है। वो चाहे जिनको मिलिट्री से सजाए हुए इतने आ सकते हैं, उन पे जितने भी झूठे केस बने हुए हैं वो अदालतों के थ्रू खत्म हो सकते हैं। जजेस को भी मदद करनी पड़ेगी। मैं हमेशा कहती हूँ कि हम कोई कुर्सियों पे नहीं है, कभी किसी कुर्सी पे नहीं रहे। हम अगर हिम्मत दिखा सकते हैं तो जो ये बड़ी कुर्सियों में बैठे हैं इनकी बड़ी जिम्मेदारी है। अवाम के जवाब, उनके हकूक़ के लिए अल्लाह को भी जवाब देंगे। तो इनको हिम्मत करनी पड़ेगी। इनको देखना पड़ेगा कि एक बंदे पे इतने झूठे केस बनाए हुए हैं सिर्फ उसको जेल में रखने के लिए। तो ये इंसाफ करें। इनसे हम किसी और चीज़ की डिमांड नहीं कर रहे। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि ये इंसाफ करें जो इनकी कुर्सी जिसके लिए बैठे हुए हैं उसके। अच्छा, जैसे आपने मरियम नवाज़ का जिक्र किया, फार्म 47 की वो है, और टिकटॉक का भी जिक्र किया, लेकिन इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि वो स्कॉलरशिप वगैरह दे रही है और मुख्तलिफ प्रोजेक्ट का इफ्तिताह भी कर रही है। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब के बारे में तो हमारे KPK में सुनने में ये आ रहा है करप्शन हो रही है, और इमरान खान ने एक टीम भी बना दी है कि वहाँ पे करप्शन की तहकीकात की जाए। तो इसका कंपैरिजन कैसे फिर किया जाएगा? देखिए अली अमीन साहब का वही हाल है कि हम जो अपना सारा केपी का जो सारा पैसा लग रहा है वो लोगों पे लग रहा है। वो चाहे जिनको मिलिट्री से सजाए हुए इतने घरीब लोग हैं, उनके घरों पे चाहे जाता हो, या जो सेहत कार्ड हो, या लंगर खाने हो, या वो नशे वाले लोगों के लिए जो कर रहे हैं, या एजुकेशन में जो कुछ कर रहे हैं, वो सिर्फ ड्रामेबाजी नहीं कर रहे। देखिए वो सारा जो आवाम का पैसा है वो इश्तिहारों पे नहीं लगा रहे, अपने फोटो शूट पे नहीं लगा रहे। अगर आपका मतलब है कि अली अमीन ये करे कि पूरे KPK को अपनी तस्वीरों से भर दे, जैसे मरियम नवाज ने पूरा पंजाब अपनी तस्वीरों से भरा हुआ है, तो वो फिर आवाम के पैसे पे भर रहा है ना। या तो वो लोगों को बताएं कि उन्होंने जाती पैसे खर्च किए अपने। आप लाहौर में कहीं भी चले जाएं, उनके नीचे ज़मीन से लेकर इतने आसमान तक के अपने सारी तस्वीरें लगाई हुई हैं उन्होंने। तो आवाम के पैसे पे लगाई हुई है ना, आवाम की टैक्स का पैसा है, टैक्स पेयर का पैसा आप अपनी उस पर कैसे उड़ा रही हैं? तो वो सिर्फ एक 4 स्कॉलरशिप बांट के जाके और 4 करोड़ का अपना फोटो शूट करा के आ जाए, वो कोई आवाम के हक में नहीं है। अली अमीन अपने ऊपर पैसा नहीं लगा रहा, आवाम पे लगा। स्टूडेंट्स तो उनको मरियम नवाज को माँ का दर्जा दे रहे हैं। जी जी, देखिए मुझे ऐसे लगता है कि उनको चाहिए कि वो आवाम को बेवकूफ़ समझना बंद कर दें। बहुत हो गया। उनको लगता है कि वो अभी 1980 वाली सियासत ही चल रही है उनके बाप के ज़माने की, जब आप लोगों को बेवकूफ़ बना लेते थे। अभी लोगों को सब कुछ पता है, लोग जानते हैं कि कौन सही है कौन नहीं है। सही गलत की परख लोगों में आ गई हुई है। तो इस ड्रामेबाजी से कोई फ़ायदा नहीं होगा। अभी वो लाहौर में वो बना रही थी ग्रीन लाइन की, बाइक्स उस पर जाएंगी, और वो इतनी खुली बनाई है कि उस पर बाइक्स नहीं जा रही होती, बाइक्स वहीं है, उस पर गाड़ियाँ जा रही होती हैं। तो आवाम का पैसा इस तरह उड़ाए नहीं। अगर कोई चीज़ कर रहे हैं तो पहले देख तो लें कि आपने तरतीब क्या करनी है उसकी, उसके बाद करें वो। मैम ये नहीं कहा जा सकता कि जिस तरह तहरीक इंसाफ ने अपनी पावर डेवलप करने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया, मरियम नवाज भी इसी तरह सोशल मीडिया के थ्रू लोगों को इन्फ्लुएंस करना चाह रही हैं लोगों पर? हमने देखे उन्हें नकल का शौक तो बहुत है, लेकिन वही बात है ना, फिर नकल के लिए अकल चाहिए ना। सोशल मीडिया के लोग जो है PTI जो है उन्होंने अपना सोशल मीडिया पढ़े लिखे लोगों की तरह इस्तेमाल किया ना। उन्होंने ड्रामेबाजी में यूज़ नहीं किया। आपने निशान छीना, हमें रंग रंग के निशान दिए। PTI के लोगों ने उस पर अच्छी मजेदार मीम्स बना के हर जगह सोशल मीडिया पे फैला दी। उससे क्या नुकसान हमें कोई भी नहीं हुआ। जिस बंदे को नहीं भी याद रहना था उसको भी निशान याद रहे। तो हमने तो उसका सही इस्तेमाल किया सोशल मीडिया का, चाहे जो भी है। इन्होंने अगर सिर्फ देखिए आपके पूरे पंजाब में सिर्फ एक बंदी अपनी जाती एडवर्टाइजमेंट के लिए काम कर रही है कि हर जगह किसी तरह हर कोने नुक्कर गली हर जगह उसकी फोटो लग जाए। ये अपने आप से अपनी ज़ात से बाहर निकले। एक इतना बड़ा आपने सुबह एक तमाशाई को दे दिया जिसको सिर्फ अपने जो सेल्फ ऑब्सेस्ड इतनी है कि अपनी ज़ात से बाहर नहीं निकलती। मैम 8 फरवरी का दिन आप कहाँ गुजार रही हैं? आज मैं लाहौर जा रही हूँ जब यहाँ से।